الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله عز وجل في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیں الصلاة ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اب میری جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. جیسے میرے سرکار ہیں. جیسے میرے جیسے میرے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. جیسے میرے لم يخلق الله مثله لا في الأولين ولا في الآخرين. قال علي بن أبي طالب إذا سئل عن رسول الله، جب مولا علی سے پوچھا گیا بتائیے حضور کیسے تھے، تو آپ نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے نہ اولین میں کوئی میرے نبی جیسا پیدا کیا نہ آخرین میں کوئی میرے آقا جیسا پیدا کیا. اور یہی پوری امت کا عقیدہ ہے، یہی نبیوں کا انداز ہے، یہی ولیوں کا عقیدہ ہے. جیسے میرے او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ
اللہ کا شکر ادا کرو. آج آپ نے دیکھا ہے لوگ جب بولنے پہ آئیں, لکھنے پہ آئیں, پوسٹیں چڑھانے پہ آئیں تو کوئی اپنے لیڈروں کی نعرے لگاتا ہے, کوئی پوسٹیں چڑھاتا ہے تو اپنے لیڈروں کے لیے, اور کوئی ماریں کھاتا ہے تو اپنے لیڈروں کے لیے. اور رشک کرو, اللہ نے ہماری زبانوں پر کسی سیاستدانوں کے نعرے جاری نہیں کیے, اللہ نے ہماری زبانوں پر نبیوں کے سلطان کے ترانے جاری کر دیے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہماری یہ سعادت ہے کہ جیسے میرے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں. اللہ مزہ آ گیا جی, اللہ سلامت رکھے. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے, یہ شان مل کے توجہ ادھر رہے, شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے, شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, جیسے ہے اور طور سے کہتی ہے آج بھی میرا, طور سے کہتی ہے آج بھی شب میرا, کیا دیدار کی طاقت ہو, دیدار کی طاقت ہو, طاقت ہو, دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی, دیدار کی تو پردہ نہیں, جیسے میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے ذرا, جیسے میرے جیسے میرے کار ہیں. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت, بالخصوص سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ راول پنڈی, صدر گرامی المرتبت حضرت محترم مجاہد آل سنت مولانا محمد عمر دین صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی, لائق تعظیم و تکریم مجاہد آل سنت, میرے بڑے دیرینہ دوست اور ہمارے ہم سفر, بالخصوص تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ وقت کہ جب غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے حق میں
یہاں یہ فقیر ہر ہفتے ریلی لے کر آتا تھا، تو جہاں اس علاقے سے جو لوگ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، ان لوگوں کو لیڈ کرنے والی شخصیت حضرت محترم مولانا قاری طاہر محمود صاحب، میں اس شخص کو دل سے قدر کرتا ہوں، کیونکہ جب پکا ہوا ہو اس وقت کھانا آسان ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے پہلے بونا، پھر کاٹنا، پھر اس کے بعد اس کو پکانا اور پھر کھانا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جب جو شخص باہر نکلتا تھا اس کے خلاف پرچے ہو جاتے تھے، اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے، آج بھی میرے دل میں ان لوگوں کی عزت اور شدید قدر ہے۔ دیگر جمیع علماء کرام، فاضل جلیل خطیب اہل سنت، خطیب السادات حضرت گرامی المرتبت مولانا سید وقاص حسین شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ظلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا حافظ یاسر نقشبندی صاحب، حضرت گرامی المرتبت مجاہد اہل سنت قبلہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب، جملہ اراکین انجمن مہریہ نصیریہ باغ راجگان، جملہ عہدیداران و اراکین تحریک لبیک پاکستان، حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر عبدالوسیع سعید جیلانی صاحب، اہلیان گاؤں ہنپور، اراکین منتظمہ کمیٹی جامع مسجد غوثیہ ہنپور، اور آج کی محفل کے حقیقی دولہ جناب محترم راجہ گل فراز صاحب، حقیقی دولہ ظاہر ہے ویسے کہتے ہیں جی آج فلانا محفل کا دولہ ہے، اور آج محفل کا حقیقی دولہ ہے، چونکہ آج کی یہ تقریب سعید میں سارے حضرات علماء کے اسماء عالیہ نہیں اپنی زبان پر لا سکا۔ جملہ اراکین سنی علماء کونسل حضرت محترم سائیں جنید فرید صاحب آف کلیان شریف، فخر السادات سید زاہد حسین شاہ صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین محترم حافظ محمد ارسلان صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا سید قائم علی شاہ صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد محترم جناب راجہ گل فراز صاحب کی شادی خانہ آبادی کی خوشی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ اس عظیم ان کی زندگی کے اہم موڑ اور موقع پر حصول برکت کے لیے زہرا کے بابا کے ذکر کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے آج کی یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کرنے والے اس شہزادے کے والدین، اس کے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، دوست یار جنہوں نے یہ محفل سجائی یا یہ محفل سجانے کا مشورہ دیا یا محفل سجانے کے حوالے سے ہمت بندھائی یا آج کی محفل کی سجانے میں ان کے ساتھ معاونت فرمائی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ایک وقت تھا کہ جب سرکار کا میلاد شہروں میں ہوتا تھا، بھائی ذرا سمجھے نا، شہر میں ہوتا تھا، شہر کی سطح پر محفل میلاد، پھر رب تعالیٰ کا وعدہ وہ تو سچا ہو گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پھر شہر، قریہ، دیہات، مسجد مسجد، بستی بستی، شہر شہر، سڑک سڑک، اور اب نوبت اینجا رسید کہ وہ طوفان بدتمیزی جو شادی بیاہ کے موقع پر آتا تھا کہ جہاں
معاذ اللہ شریعت کی حدوں کو توڑا جاتا تھا شادی بیاہ کے موقع پر، اور خوشی کے نام پر شیطان کو راضی کیا جاتا تھا۔ اب میرے نبی کا ذکر ایسا عام ہوا اور ایسا رنگ ہے کہ اب شادی کے موقع پر بھی عاشقان رسول اگر خوشی لیتے ہیں تو نبی پاک کی نعتوں سے اور حضور کے میلاد سے خوشی لیتے ہیں۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد شادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ میں ایک بار پھر ان علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی تربیتوں سے اب حالات یہاں تک آ گئے کہ اب گلی گلی نگر نگر صدا بلند ہوتی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ حضرات گرامی، آغاز کلام یوں کروں، تحریک لبیک پاکستان کا یہاں نام میرے سامنے آیا، وہ کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اس جماعت کے جو بانی ہیں ان کا ایک اور حوالے سے تعارف ہے، اور وہ تعارف ہے ناموس رسالت کے دفاع کے حوالے سے۔ تو میں یہاں تھوڑا سا میلاد شریف ہے اور شان ہم نے حضور کی بیان کرنی، تو آغاز میں بتا دوں کہ یہ جو نعرہ لگتا ہے ناموس رسول پر میری جان قربان، ناموس رسالت پر میری زندگی قربان، یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یار مہربانی فرمائیں، یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مزاجوں میں یہ چیز آ چکی ہے کہ جناب یہ جو دہشت گرد قسم کے مولوی ہوتے ہیں وہ اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں، میں ایسے بے ادبوں اور بدتمیزوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناموس رسالت کا تحفظ نماز سے بھی زیادہ اہم فرض ہے۔ یار آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بھی آپ نے یقیناً میرا جمعہ لائیو آتا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے سنا ہوگا کئی لوگوں نے، میں نے وہاں پر بھی ایک دلیل دی اور یہاں بھی بات آگے بڑھاتا ہوں، اور جتنا ہو سکے تاکہ یہ ہمارا پیغام ہمارے نوجوانوں تک پہنچے کہ دوستو نماز بھی ضروری ہے، تسبیح بھی پڑھو، ساری سنتوں پہ بھی عمل کرو، پر رب کعبہ کی قسم سب سے بڑی نیکی آمنہ کے لال کی ناموس کی حفاظت ہے۔ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، نہیں یار، ناموس رسالت تو ہاں بس ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک گونگیاں لوگوں کا کام ہی نہیں ہے نعرے لڑے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے جذبات دکھانا یہ عام جنے کھڑے کا کام ہی نہیں ہوتا ہے، یہ اسی بندے کا کام ہوتا ہے جس کا دل گردہ ہو اور جس کی کمٹمنٹ مضبوط ہو، منافقت ہزاروں میل اس کے دل سے دور ہو، وہ بندہ ہوتا ہے جو سینہ تان کے کہتا ہے میری جان بھی فدا، میرا مال بھی فدا، میری آن بھی فدا، میری کل زندگی اولاد سب کچھ آپ پہ فدا ہو جائے، لبیک یا رسول اللہ۔ گرامی المرتبت حاضرین، دیکھیے یہ محفل میلاد ہے اور اس میں صدا کیا لگی؟ لبیک یا رسول اللہ۔ خبردار کہ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، جب یہ سیاسی جماعتیں تھی نہیں تب بھی کائنات میں نعرہ لگ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے، یہ ہر عاشق رسول کا نعرہ ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا نعرہ ہے۔ تو میں جس چیز کو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ذرا سنیے کہ یہ کب یہ نعرے لگ رہے تھے۔ نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے۔ کتنا؟ 1000 سال پہلے یہ جہاں آج مدینہ ہے، یہاں ایک ویران نخلستان ہوا کرتا تھا۔ تبا ہمیری جس نے بڑی دور دور تک اپنے ملک کی سرحدوں کو پھیلایا ہوا تھا،
یہ ایسا علم دوست بادشاہ تھا کہ اس کے لشکر میں 400 علماء ہر وقت موجود ہوتے. یہ کوئی بھی جنگی مہم شروع کرتا ہو اس سے پہلے علماء کو ملا کر بٹھا کر ختم پڑھواتا. اللہ کا ذکر ہوتا، یار بڑی توجہ سے سننا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا اور یقیناً اس میں تیرے میرے نبی کا ذکر بھی ہوتا تھا. میں آگے چل کے اس پہ دلیل دوں گا، فکر نہ کریں. 400 علماء یہود ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے. جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ علماء سے دعا کرواتا. اگر کسی ملک پہ حملہ کرتا علماء کو ساتھ لے کے جاتا. ایک حملہ کر کے فتح کر کے ایک جنگ سے واپس جس وقت یہ بادشاہ اپنے ملک کو واپس جا رہا تھا، راستے میں اس جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا. تو جب پڑاؤ ختم کرنے کا وقت آیا اس نے علماء کو پیغام بھیجا، چلو اب چلتے اپنے ملک کو. 4 کے 400 علماء کہنے لگے بادشاہ آپ جائیے، ہم نے ادھر ہی رکنا ہے. بادشاہ حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو کبھی علماء نے میری حکم عدولی نہیں کی ہے. اس نے دربار میں بلایا، وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا او بادشاہ، اور جملہ سنے ہو سارے، او بادشاہ، یہ جن جنگوں کے اندر جس آخری نبی کا وسیلہ دے کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ جگہ اسی آخری نبی کی ہجرت گاہ بننے والی ہے. ہماری کتابوں میں ان کی آمد کا وقت بھی لکھا ہے، ان کی آمد کا زمانہ بھی لکھا ہے. قریب زمانہ ہے. ہم یہاں رک کر ان کا انتظار کریں گے. اللہ کرے ان کا زمانہ مل جائے. بادشاہ نے حکم دیا، کہنے لگا چلو اگر یہ بات ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میں بھی ادھر ہی قیام کرتا ہوں. اس نے 2 منزلہ ڈیوڑی نما اپنا مکان بنوایا. ہر دن ہر رات شام صبح کھڑکی میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی آمد کا انتظار کرتا. اور جب انتظار کرتے کرتے اس عمر مستار کے اختتام کا وقت قریب آیا، ایک دل اس نے قلم اٹھایا، تیرے میرے نبی کی نعت لکھنا شروع کی. اب ذرا نعت کے جملے سنو اور پھر خیال کرنا، پھر مجھے بتانا کہ یہ جو آج اہل سنت و جماعت نعرے لگاتے ہیں یہ نئے نعرے ہیں یا پرانے نعرے ہیں. اس نے جس گھڑی نعت لکھی اس نعت کا شعر پہ لائے، کہتا ہے کہ شہدت علی احمد انہ نبی من اللہ باری النسمی ولو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اب آنے لگی ہے، ذرا ترجمہ سنتے جائیے. وجاہدت بالسیف اعداءہ، جی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہمی. دوستان گرامی ذرا سنیے نعت کیا لکھی. تو بہمیری نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے جو کائنات پیدا کرنے والا ہے اس کے نبی اور رسول ہیں. توجہ ادھر رہے، اس کے نبی اور رسول ہیں. محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اور اگر میری عمر اتنی بڑھ جائے کہ وہ عمر بڑھتے ہوئے حضور کا زمانہ پا لے تو میں ان کا بھی غلام بنوں گا، ان کے چچا
چچا کے بیٹے کا بھی غلام بنوں گا. بھائی یہاں گرامی المرتبت حاضرین و سامعین توجہ فرمائیے. میرا نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے. 1000 سال پہلے طبہ حمیری نعت لکھتا ہے کہ اگر میری عمر بڑھ جائے میں حضور کا زمانہ پاؤں اور کچھ کروں نہ کروں میری تڑپ تمنا اور امید کیا ہے؟ حضور کا بھی غلام بنوں, حضور کے چچا کے بیٹے کا بھی غلام بنوں. تھوڑا سا دماغ حاضر ہو تو میں سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ کس بھائی یہ کون سے چچا کے بیٹے کی غلامی کا نعرہ لگا رہا ہے؟ تو بھائی یہ کون سے چچا کے بیٹے کی غلامی کی صدا لگا رہا ہے؟ یہ تو حمیری. آپ نے یہ واقعہ کئی علماء سے یہ طبہ حمیری والا کئی دفعہ سنا ہوگا, لیکن آپ نے یہ اشعار نہیں سنے ہوں گے, اور اگر سنے بھی ہوں گے ترجمہ پورا نہیں سنا ہوگا, کیونکہ کئی دفعہ تو ترجمہ کرنے والوں نے نہیں کیا اور کئی دفعہ جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا. کیوں کہ اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو پھر ہم جیسے فقیروں پہ شیعت کے نعرے کوئی کیسے لگائے, شیعت کے فتوے کوئی کیسے لگائے؟ کیونکہ ان سے لوگ تو پوچھیں گے اور تم آج کہتے ہو کہ قریشی علی علی کرتا ہے, وہ یہ تو حضور سے 1000 سال پہلے کی امتیں بھی علی علی کرتی. اب اگلا جملہ آنے لگا ہے, اس جملے کو سنیے گا, اس جملے کو سنیے گا. ابھی آنے والی ہے بات جس چیز کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا رکیے اور پھر اپنا جی بھر کے ذرا نعرہ لگائیے اس کے مطابق. اب سنیے کیا کہا, اگر میری عمر بڑھ جائے میں رسول اللہ کا زمانہ پاؤں, حضور کی بھی غلامی کروں گا, حضور کے چچا کے بیٹے کی بھی غلامی کروں گا. اور اگلا جملہ تمنا کیا ہے, تڑپ کیا ہے, امید کیا ہے؟ وجاہدت بالسیف آداہ وفرجت عن صدرہ کل حمی. میری تمنا یہ ہے کہ میں حضور کی طرف آنے والی ہر مصیبت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں. جملہ پورا سنیے گا, حضور کی طرف آنے والی ہر پریشانی کو میں اپنے سینے پہ جھیلوں اور نبی کے دشمن کو کاٹ کے رکھ دوں. آئے ہائے ہائے ہائے, مزہ نہیں ہے. ہون لانا اے جڑا نعرہ مارنے والا سی, ہون لا نعرہ, ہون لا اچے لا نعرہ. بندے کے بچوں یہ دہشت گردوں والا نعرہ نہیں ہے, اور یہ نعرہ تو صدیوں پہلے لگ رہا تھا. عاشق کہہ رہے تھے مجھے حضور کا زمانہ ملے ان کی غلامی کروں, علی کی غلامی کروں اور پھر محمد کے دشمن کو کاٹ کے رکھ دوں. تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ جیسے میرے جیسے میرے سرکار ہیں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین
بدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے جیسے میرے، یہ میری اپنی طرف سے یہ نعرہ نہیں ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اللہ کی کل مخلوقات کے اندر اللہ نے جن ہستیوں کو سب سے زیادہ مخلوق میں سے عزت دی ہے ہم انہیں انبیاء کہتے ہیں. اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون ہوتی ہے؟ بولیے. اور یہاں ایک جملہ ذہن میں رکھیں، ہر دور کے نبی کو جن، سرکش جن اور انسان یہ ان کے منکر ہوتے ہیں، باقی کل مخلوقات کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نبی وقت کا. اور آگے بڑھیے، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی تو نبی ہیں، جانوروں کو ولی کامل کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کا کتب کون ہے اور اس علاقے کا ولی کامل کون ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جانوروں کا گوبر راستے میں نظر آیا تو آپ تڑپ گئے، کہنے لگے اوہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا. نے کہا حضرت وہ کیسے انتقال ہو گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب سے اس اللہ کے ولی نے ننگے پاؤں چلنا شروع کیا ہے جانوروں نے راستے میں گوبر کرنا چھوڑ دیا. آج یہ دیکھو راستے میں تمہیں گوبر نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ اس ولی کامل کا انتقال ہو گیا. وہی ہوا، جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا چند مہینے قبل اللہ کے ولی کا انتقال ہو چکا ہے. اور یہاں ایک جملہ اور سنیے، آج ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخ نبی کی سزا موت ہے، اور نبی کی گستاخی کی ایسی یہ گندا جرم ہے کہ اس توہین کے جرم کی کوئی معافی. انسان تو انسان ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی معافی نہیں ہے. بھائی میں نے کوئی چھوٹی سی بات کی ہے، انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی معافی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سارے دلائل ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک پرندہ ہوتا تھا، جلدی جلدی ذرا بات کو آگے کرتے ہیں، کیا نام تھا؟ ہدہد. ایک دن حضرت سلیمان دربار میں آئے تو آپ نے فرمایا انی لا اری الہدہد، ہدہد نظر نہیں آ رہا. اگر اس نے پکی دلیل نہ پیش کی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے میرے دربار سے تو میں اس کو ذبح کروں گا اور اس کو شدید تکلیف دوں گا. اب مجھے بتائیے، پیغمبر نبی چیونٹی کو بھی مار سکتا ہے؟ بھائی ویسے ہی ایویں کر کے کوئی پیغمبر کسی چیونٹی کو بھی ایویں مارتا ہے؟ بولو نہیں مارتا نا. تو یہ جذباتی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں کہ جی میں اس پرندے کو ذبح کر دوں گا اگر وہ اس نے دلیل نہ دی. علماء لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ پرندے کو پتا تھا کہ یہ عام ہستی نہیں، خدا کا پیغمبر ہے اور ان کی بات میں نے لازمی ماننی ہے. تو اب اگر وہ پیغمبر کی حکم عدولی کرے تو اس کی سزا موت ہے. اس سے استدلال کیا ہے علماء نے، فرماتے ہیں پتا چلا کسی نبی کی نافرمانی جانور بھی کرے. جانوروں سے یہ نہیں پوچھا جاتا نماز پڑھی نے، روزہ رکھا نے، جانوروں سے یہ چیزیں نہیں پوچھی جاتی، پر جانوروں سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے میرے یار کی بات مانی ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آ جایا. حدیث شریف کے اندر 5 چیزوں کو میرے نبی نے فواسق قرار دیا. تشماٹو کتا
چیل، کوا، سانپ، بچھو، اللہ کے نبی نے ان کو فواسق قرار دیا. یہ صحیح حدیث کی کتاب کے اندر یہ تفصیلاً روایت موجود ہے. میں صرف کوئی بات کوئی نویاں چیزاں بھی بندہ بیان کرے نا، اے نہیں نا ہر گل پرانی ہوئے، اے طرح نویاں چیزاں بھی ہوں. ان 5 چیزوں کو میرے نبی نے کیا قرار دیا؟ فواسق. صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی شرح ابن بطال، یہ بخاری شریف کی شرح، اور دیگر محدثین اور علماء ریزن لکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے اندر بھی وہ سانپ نظر آئے مار دو، بچھو نظر آئے مار دو. وجہ بچھو اور سانپ کی وجہ یہ کہ اس نے حضرت آدم کی نافرمانی کی. شیطان کو جبڑوں میں تھام کر لے گیا، جبڑوں میں ڈال کر اس نے خیانت کی پیغمبر کی. اور بچھو ایک دن میرے نبی رحمت سید کونین نماز پڑھ رہے تھے کہ بچھو نے آ کر کاٹنا شروع کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی اس پر لعنت ہو، نہ نمازیوں کو دیکھتے نہ غیر نمازیوں کو. پھر میرے نبی نے فرمایا نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز توڑو اور اسے پہلے قتل کرو. ویسے آپ کسی پرندے کو نہیں مار سکتے، لیکن حدیث شریف کے اندر ہے واضح طور پر کہ کوّا اور چیل ان کو ختم کر دو. وجہ فرمایا اس کوّے نے حضرت نوح علیہ السلام کی غداری کی. حضرت نوح نے بھیجا جا ذرا دیکھ خشکی کہیں نظر آتی ہے، تو اس نے جا کر دیکھا ایک مردار پڑا ہوا تو اسے کھانے لگ گیا، نبی کی بات کو بھول گیا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو گرگٹ ہے، گرگٹ ریڈ والی چپکلی، فرمایا اسے ایک سٹ میں جو بندہ مارے گا 100 نیکیاں پائے گا. سبحان اللہ دی آواز آ. اور اگر 2 سٹے مارے گا اس کو 50 نیکیاں ملیں گی، 3 مارے گا 25. علماء فرماتے ہیں ایک پہ مارو، مارنا ہی ہے نا، یہ 2 پہ مارو. کہا نہیں، 2 کے مارنے کی دلیل یہ کہ تو اتنا ہولیاں ماریا کہ وہ مریا ہی نہیں. تو نے اتنا آہستہ اسے مارا ہے کہ وہ مری نہیں ہے، وہ گرگٹ. تو زور سے ایک بار مارنے کا مطلب یہ ہے صحیح نہیں. اپنی بولی بولیے، صحیح سٹ ماری سو. ہاں ریزن کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونکے مار رہا تھا. یہ جو گرگٹ ہے، سلانڈا گرگٹ سمجھتے ہو، وہ جڑا وہ چپکلی، وہ جڑی وہ سلانڈا جنوں کہندے ہو یار، وہ ریڈ وہ سر والا، وہ جس وقت آپ دیکھتے ہو وہ یہ درختوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، ادھر شلونیاں پہ بیٹھا ہو. اور سیاح کدھر کہ نہیں بھائی جی، سیاح کدھر کہ نہیں. تو یار پھر کوئی شیر دے ہلا میں کہ پتہ نہیں میں گل ہی نہیں سمجھا کر رہے ہیں یار. تو جڑی گل ہوں تھوڑے علاقے دی گل سمجھ آ گئی تو پھر بولو ذرا. اب اس کرتا کیا تھا؟ بولو کرتا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا، یہ آگ کو پھونکے مارتا تھا. میرے نبی نے فرمایا جتھے لبے، یار بولو نا، مزہ آیا. ایک کوئی عربی بولیا، کوئی عربی بولیا سی، جتھے لبے فقتلو. جتھے لبے فقتلو. ریزن کیا ہے؟ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنکلوڈنگ کرتے ہیں، اس کو فائنل ڈیسیژن دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جنہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی، نبیوں سے غداری کی، اللہ نے ان کی نسلوں پہ عذاب مسلط کر کے بتا دیا کہ جب جانوروں کو نہیں چھوڑتا تو انسانوں کو کہاں چھوڑوں گا. یار مزہ نہیں آیا، یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. ہاں تو پھر مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ، ہاں پیارے نبی سے میرا رشتہ بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ
والوں، او انپور والوں، یہی قریب آپ کا ڈیالہ روڈ تھا، اس پہ جب میرا قاضی جیل میں ہوتا تھا، آپ جو لوگ جانے والے ہو انہیں یاد ہوگا کہ ہم روڈ پہ ریلی نکال کے کبھی ایک کونے پہ ادھر سے دوسرے کونے پہ اور نعت خوان پڑھ رہے ہوتے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم۔ اے ہن جڑے میرے صرف منہ ہی تک رہے ہو کہ تے بندے دے پترو بول چھڈو، ان کے بولا سارے ذرا غیرت مسلم ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت، ماشاءاللہ غیرت مسلم زندہ ہے، ہاں غیرت سنی۔ یار ایک کئی چہرے جڑے تساں دے وچ بجے بجے نے، کیڑی مخلوق بیٹھے ہوئے لانتی یہ وہ بندہ جسے حضور دی غیرت نہ ہوئے تے حضور دی محبت نہ ہوئے۔ جس بندے دا عمران خان نال تعلق ہوئے نا اتھے اس کا نعرہ لگدا جاوے چہرہ دستا ہے کہ جانا خوش ہوئے، جس کا نواز شریف نال تعلق ہوئے نواز شریف کا نعرہ لگدا جاوے پتہ لگدا ہے یہ اس دا کرندہ بیٹھے ہوئے، تے اے کیوں نہیں اتھے پتہ لگ رہا کہ سارے نبی دے عاشق بیٹھے ہوئے نے؟ پیڑیاں بوتھیاں چائیاں دو چار وچ آ کے بیٹھ جاندے ہو کہ حضور دا ذکر ہوئے تو پیڑی بوتھی کیتی ہوئی، یہ لامتی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اور ہوتا ہے اور اندر گند ہوتا ہے، تے آواز آوے غیرت مسلم بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے میرا رشتہ بھی ہے، سونے نبی سے میرا نبی کل نبیوں کا سلطان ہے، میرا نبی کل حسینوں کا بادشاہ ہے، میرا نبی اللہ نے ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا ہے، نہ کوئی صورت میں میرے نبی جیسا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے جڑے بچ 15-20 ہو تسی پتہ نہیں بچ کل تھکے ہو تے ذرا بولو سارے سبحان اللہ دی گل، ہنج پتہ لگے نا یار۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی، اور میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ دل کر رسولوں فضلنا بعضهم على بعض، میرا رب فرماتا ہے او لوگو یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، لیکن یہ برابر نہیں ہیں، ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو انا امام المرسلین ولا فخرا، میں ان سارے نبیوں کا سردار امام ان کا سردار بن گیا ہوں، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔
اللہ آپ کو خوش رکھے. تو پھر کیوں نہ بریلی سے آواز آئے، او میرا عاشق بریلی بولا، میرے سیدی اعلی حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جان امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی روح تڑپی اور اس کو اپنے انداز میں کچھ یوں بیان کیا کہ سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بھالا ہوا. آواز آوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے بھالا ہوا لا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا. دونوں عالم کا دولا، کرنا تبدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنا تبدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنا تبدیلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار. مل کے صدا ہے، اپنے مولا کا پیار ہے، اپنے مولا کا پیار. دونوں عالم کا اور جملہ سنیے، جملہ سنیے. انبیاء سے کروں، بڑے بڑے کلام میرے سیدی اعلی حضرت نے لکھے گئے، ہر نعتی بڑی بے مثال ہے، لیکن اس شہر میں اگر کوئی، اس شہر کے اندر اگر کوئی ڈوبے، یقین کریں زندگی ساری ڈوبا رہے، کنارہ نہیں نکال سکتا. ذرا سننا، ذرا اعلی حضرت نبیوں کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالک کو. ادھر ادھر سنو، رکیو رکیو. بڑے پراؤ نہیں، وڈے ویرو نہیں، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، تانوں شاید گل سمجھ نہیں آئی. میرا بریلی دا سلطان کتھے جا پہنچے ہے. ویسے تو یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، کسی بڑے بندے کے دربار میں جائے وہ اسی کے ذکر کرتا ہے. یہ جڑا جملہ میں ہوں دے رہا ہے نہ کہ کسی پڑھے ہونے نہ کہ سنے ہونے. کیا کہا میں نے؟
اے دیکھو نا میرے گھر اگر کوئی بندہ آئے گا بھاویں اندروں جڑا بھی ہوئے اس نے آ کے میری تعریفاں ہی کرنی ہیں. کسی بڑے شیخ صاحب بڑے مفتی صاحب کے دربار میں ان کے پاس کوئی جائے گا تو ان کی تعریفیں کرے گا. پر خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے ایسا جملہ لکھا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں ساری زندگی اس میں غوطہ زنی کرو آپ نکل نہیں سکتے ہو. کیا گہرائی ہے اس کلام کی. ان میں سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نبیوں کے دربار میں جاؤں نا تو ویسے حق تو یہ کہ میں جا کر ان کی عظمت اور شان بیان کروں تسی کتنے سونے ہو تسی کتنے پیارے ہو, یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہر نبی سونا ہوتا ہے. پر اعلیٰ حضرت فرماتے میں اتھے جا کے بھی انہوں دی برگاہ چ بھی جا کے میں کہواں کہ انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو اتھے بھی میں کیڑی گل کراں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. ادھر بھی جا کر اگر میں بات کروں تو اپنے آقا کی کروں. انبیاء سے کروں عرض ہاں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہے. انبیاء سے کروں عرض اور غم سے جو کو رضا معید دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا معید دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا معید دیجے کہ ہے بے قصوں کا سا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی دونوں عالم کا میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے اور میرے نبی کی سیرت جیسی. یار میں جان بوجھ کے نا تھوڑا محبت کا رنگ لے کے آئے ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کیا مزاج ہے. میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بے مثال بنایا. اب جلدی جلدی چند چیزیں ذرا عرض کر دوں میں. باقی نبی لطیف ہیں, میرا نبی الطف ہے. نبی لطیف ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں یہ لطافت کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں اسرائیل آئے. بھائی روایت سنی ہوئی ہے نا. آ کر عرض کی ارجع الی ربک کے آپ کے وصال کا وقت آگے چلیے اپنے رب کے پاس. تو مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں فلطم موسیٰ ففقع ملک الموت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی. ملک الموت کی آنکھ نکلی, بارگاہ رب العزت میں آنکھ لے کے گیا. پروردگارہ کیسے بندے کے پاس بھیجا انہ لا یرید الموت, تیری بارگاہ میں وہ آنا ہی نہیں چاہتا. مالک نے دست قدرت سے آنکھ کو شفا دی. فرمایا جا اسرائیل جا میرے پیغمبر کو جا کے سلام کے میرا. مشہور حدیث ہے. پھر اسے یہ پیغام دے کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پہ رکھے, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اس کی زندگی بڑھا دوں گا, ظاہری زندگی. اسرائیل نے آ کے سلام کیا, کلام کی, عرض کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور پھر میں آ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے لے چلو. تھپڑ مارا تھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو. تو اسرائیل کیا ہے؟ فرشتہ. فرشتہ ہے نور, نور ہے لطیف. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس میں کثیف جس میں لطیف پر حاوی نہیں ہوتا. اگزامپل, یہ لائٹ آ رہی ہے نا, اور اس سے بھی بہتر یہ کہ ٹارچ کی روشنی لگائیں تو اس میں سے وہ ڈنڈا سے نکلتا ہے, وہی وہ ٹارچ کی روشنی کی وہ پوری لائن سے نکلتی ہے. اب ایک بندہ ڈنڈا لے کے اس کو مارنا شروع کرے تو مار پائے گا؟ کیوں؟ ڈنڈا کثیف ہے, روشنی لطیف ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام لطیف ہیں تو ان کی آنکھ کیسے نکل گئی؟
یہاں ایک دیوبندی عالم ہے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑی معلومات ہیں ان کو حدیث کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے۔ اگر کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہو تو ہم بڑے کھلے دل والے لوگ ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور یہی انور شاہ کشمیری صاحب اپنی کتاب فیض الباری کے اندر لکھتے ہیں، بلکہ انوار الباری کے اندر ان کا جامع لکھتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا بندہ ہے وہ بریلوی، یعنی بریلی کرنے والا، نام ہے احمد رضا خان۔ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ جتنا جزیات فقہ پہ اس بندے کو دسترس حاصل ہے اتنا ہندوستان میں میری نظر میں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور تعریف وہ جو دشمن بھی بولے۔ بھئی سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فقہ میں کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ جو انور شاہ کشمیری صاحب ہیں یہ فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو جو تھپڑ مارا حضرت موسیٰ نے، یہ تو لگا جا کے حضرت اسرائیل کو، اور حضرت اسرائیل کو یہ عام بندہ نہیں، وہ 4 اشرف فرشتوں میں سے ہے، اول العظم ملائکہ میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اسرائیل نہ ہوتے، اسرائیل کی جگہ مخلوق میں کوئی اور چیز ہوتی، لو لطم موسیٰ علی السماوات والارض، اگر حضرت موسیٰ کا تھپڑ لگ جاتا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو، تو اس دست پیغمبر کی طاقت اتنی تھی کہ زمینیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، آسمان بھی ریزہ ریزہ۔ یار مزہ نہیں آیا یار، خدا کی قسم مزہ نہیں آیا۔ کس کا تھپڑ لگ جاتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگ جاتا تو زمینیں ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن یہ تو اسرائیل تھے، نور تھے، نوریوں کے بڑے فرشتوں میں سے تھے، اس لیے صرف آنکھ نکلی۔ تو میں کہتا ہوں بسم اللہ، صدقے جاواں واری جاواں، کوئی بات کو ذرا دلیل کو یوں سمجھو۔ اگر میرے نبی کے مقتدی کے ایک مکے میں تھپڑ میں اتنا طاقت اور پاور ہے تو بتا اس پیغمبر کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر پیغمبر کی ذات کی طاقت کا پتہ چلے تو خود فیصلہ کر، آمنہ کے لال کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ جس طرح یہ بابا جی نعرہ لگاتے ہیں، تسی کیا سمجھتے ہو کہ نعرہ دشمنوں دا سینہ نہیں چیردا؟ اچھا شاہ صاحب، سادات ہمارے سر کا تاج، سادات کی عزت ہمارے مسلک کی پہچان۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے کندھے پہ جو پالکی اٹھائی وہ اپنی قوم کو سمکھانے اور سمجھانے کے لیے تھا کہ سیدہ دا بندہ مقابلہ نہیں کرتا۔ اس وقت کے یزید اور آج کے یزید میں یہ چیز کامن ہے، اس وقت کا یزید ذات حسین سے چڑھتا تھا اور آج کا یزید ذکر حسین سے چڑھتا ہے۔ اس وقت یزید حضرت حسین سے ٹکراتا تھا، وہ بھی خون رسول ہے، اور آج کا یزید سادات سے نفرت کرتا ہے۔ اور ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ فکر رضا یہ سید سے اگر کوئی کمزوری ہو جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر سید سے کوئی بدعت بھی ہو جائے، اس کے عقیدے میں بھی خرابی ہو، لیکن اگر کفر کی حد تک سید نہیں گیا، اس کا ادب کرنا واجب ہے۔ ایمان سے بتاؤ آج سیدوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ اس نے میرے استاد کو نہیں مانا، میرے پیر کو نہیں مانا، اور یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ فلانا میرے استاد سے اس کی نہیں لگتی، کیا پتا تیرے استاد کا جو درجہ ہے اور جس کو تو کر رہے وہ آپس میں علماء ہیں، تو بیچ میں خامخواہ رگڑا جائے۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ والا
آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ نفرت کرتا تھا ایک بندہ. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا تو اس میرے پیارے سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ عرض کی حضور میرے حضرت کے ساتھ یہ نفرت کرتا ہے. ایمان سے بتاؤ کہ آج یہی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ میرے حضرت کی تنقید کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے حضرت سے تو نفرت کرتا ہوگا، مجھ سے تو محبت. بتائیے ذرا کیا آج ہم اسی چکر میں زندگی ہماری آپس میں لڑائیوں جھگڑوں میں دست و گریبان نہیں ہو رہے ہیں کہ میرے حضرت سے یہ کہتے ہیں، میرے حضرت کو کہے گیا، میرے لیڈر کو کہے گیا، میرے فلانے کو کہے گیا. وہ بندگان خدا یہ دیکھو حضور کو کیا کہتا ہے. محبتیں بھی حضور کے لیے رکھو، دشمنیاں بھی حضور کی وجہ سے پالو. جو حضور کہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ کسی جماعت کا ہے ہمارے سر آنکھوں پہ. میرا عجیب مزاج ہے، کوئی کہتے تیری کوئی گل سانو سمجھ نہیں آتی، کدے کتھے تو چھکے مار رہے ہوندے تے کدے کدیاں تعریفاں کر رہے ہوندے. میں کہ یہی تو تجھے سمجھ آنی بھی نہیں، کیونکہ میں بندے دیکھ کے بات نہیں کرتا ہوں، میں ایک نظریہ رکھتا ہوں. جیسا میرے حضور سید عالم کے ساتھ جس کا رشتہ پیارا ہے وہ میرے سر آنکھوں پہ. یہاں میرے کئی دوست جانتے ہیں، یہاں ایک پنڈی کا مولوی ہے، وہ میری ذات سے اس کی بڑی نفرت تھی. پیچھے ایک دفعہ اس کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا. اس کی انکوائری، چونکہ ہم کمیٹی میں تھے، انکوائری میرے پاس آئی. میں نے واپس جناب اس کے لیے میں نے لکھے کوئی 1.5 صفحہ اس کی تعریفیں لکھی، اس کے کلے لگوائے. تو جب وہ آگے گیا تو وہاں کوئی لوگوں کو جانتے تھے، وہ کہتے تھے کل ہی نے تینوں رگڑا دیتا ہے تقریر سے، تو کیڑی رپورٹ دیتی. میں نے کہا اس نے مجھے دیا ہے نا، میری ذات سے اس کو اختلاف ہوگا، ہے تو میرے نبی کا نام لینے والا ہے نا. وہ اس کا کام ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن ہم نے حضور کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی سے اس کا رشتہ کیا ہے. آؤ آج اس تقریب کے اندر اس میلاد میں ایک جذبہ لے کے جائیں. آج عجیب و غریب بات ہے، نبی کی بے ادبی ہوتی رہے ہمیں غیرت نہیں آتی، صحابہ پہ انگلیاں اٹھتی رہے ہمیں غیرت نہیں آتی، آل بیت کو گالیاں پڑے ہمیں غیرت نہیں آتی، ہمارے پیر صاحب کو کوئی برا بلا کہہ دے ہم اٹھ کے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ گندگی ہے، خدا کی قسم یہ جہالت ہے، خدا کی قسم یہ احداث فی الدین ہے، اللہ کی قسم یہ گمراہی ہے کہ بندے کو نبی پہ غیرت نہ آئے اور پیر پہ غیرت آئے. میں نے آج اپنے جمعے کے خطاب میں بھی یہ بات کہی کہ ذرا سی تنقید کرو عمران خان پہ، اس کے ماننے والے اٹھ کے شروع ہو جائیں گے، کھڑے ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب پہ کرو، شہباز شریف پہ کرو، غصے میں شروع ہو جاتے ہیں. کسی اور جماعت کے سیاسی لیڈر پہ انگلی اٹھاؤ، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، محفل کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، یہ چپ کر جاؤ فلانے. میں نے کہا کبھی تمہیں اتنی غیرت حضور پہ بھی آئی ہے؟ وہ اللہ دی قسم ہے مسلمانوں، میرے دل کو کوئی چیر کے دیکھے نا، اس دل کے اندر یہی چیز بھری ہوئی ہے کہ کاش ہمیں غیرت آئے تو حضور کے نام پہ آئے، حضور کی ذات. بس کس پہ غیرت آنی چاہیے؟ یار آستہ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، ویسے نہیں اچھا. کس پہ غیرت آنی چاہیے؟ حضور پہ غیرت آنی چاہیے. کائنات میں صرف حضور کی ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں. ارے بھائی پیر سے خطا ہو سکتی ہے، لیڈر سے غلطی ہو سکتی ہے، اس پہ لڑائیاں نہ کرو. اگر لڑنا مرنا ہے تو اس انگلی کو توڑ دو جو حضور کے خلاف اٹھے، اس آنکھ کو نکال دو جو حضور کی طرف گھورے، اور اس زبان کو کاٹ دو جو میرے مصطفیٰ کو بھونکے، اور داب کر پیار سے کہہ دو کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ پیارے نبی سے اپنا رشتہ. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ایمان کی قوت، یہ ایمان کا جذبہ
یہ جو عشق کی حرارت اور گرمی ہے، ہمارے عشق کی حرارت کو مہمیز دینے والی رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت ہے۔ آستہ بولے کس کی سیرت ہے؟ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور کسی محلے کے ٹٹو قسم کے مولوی سے ہمیں سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ ہم اہل سنت ہیں، فقیر نمائندہ ہے، انٹرنیشنلی اہل سنت کی نمائندگی کرتا ہے، محلے کا دوسرے تیسرے محلے کا بندہ نہیں پہچانتا، اور بندہ جناب اپنا بات کرے کہ جی ذرا آپ کون ہیں۔ سنو میری بات سنو، اہل سنت و جماعت نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یا راستہ بولے مزہ نہیں آ رہا۔ ہمارے نزدیک کوئی 2 4 5 صحابہ نہیں، سارے صحابہ۔ الصحابی کل مدول، بیان روایت میں ہر صحابی محمد عادل ہے۔ بولو یار سارے، ہر صحابی محمد عادل ہے بیان روایت میں، کوئی جرح نہیں ہو سکتی کسی صحابی پر بیان روایت میں۔ باقی صحابہ کے درجے ہیں، خلفائے راشدین کا درجہ سب سے اوپر ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ پوچھیں بولو یار، سب سے بڑا رتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے، بات پوری بتانی چاہیے۔ درود پڑھو، والا آلے کا، ادھر بھی بولو والا۔ کتنیاں ذاتاں پڑھیاں نے؟ کڑیاں کڑیاں؟ آل اور صحابہ۔ تو یہ تو بتا دیا ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ بتاؤ نا کہ آل میں سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حنیف قریشی کا بس یہ قصور ہے کہ وہ بات کچی نہیں کرتا، وہ بات پوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں یہ لگتا ہے شیعہ ہو گیا۔ اور بھائی علی علی کرنے سے شیعہ کوئی نہیں ہوتا، شیعہ کسی اور چیز کا نام ہے، علی علی کرنے سے بندہ پکا مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ اور سنو، سب صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اچھا بولو جیڑا ساڈا عقیدہ اسی کوڑ موڑ نہیں کرتے، اسی ڈٹ کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اہل بیت اطہار کی جب بات ہوگی تو اہل بیت اطہار میں سب سے افضل ہستی مولا علی کی ہے۔ آج سب بولے تو کس کی ہے؟ پھر بولو کس کی ہے؟ تو مولا علی کی 2 حیثیتیں، ایک صحابہ والی اور ایک اہل بیت والی۔ جب صحابہ والی حیثیت کا ہم تذکرہ کریں گے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ رابع 4تھے نمبر پہ آپ کی خلافت ہے۔ تو جب اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم کریں گے تو حضرت علی پہلے نمبر پہ ہیں۔ سارے بولو، سارے بولو۔ حضرت علی اس نسبت اور قربت رسالت اور خاندان رسالت کے حوالے سے جو مقام حضرت علی کا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مطلع القمرین میں اور فتاوی رضویہ 29ویں جلد میں آپ فرماتے ہیں کہ مالک کے مولا کے مالک نے جو انہیں کمالات اور منصب عطا کیے، ان میں سے کچھ خصائل و فضائل ہیں۔ فضائل تو بے حد و بے حساب ہیں، لیکن خصائل بھی اتنے جو لا تعداد ہیں، اور کچھ تو ایسے نہ ابو بکر صدیق کو ملے نہ حضرت عمر کو ملے۔ حضرت علی ان میں تنہا ہو یکتا ہے۔ یہ کس کا حوالہ دیا ہے میں نے؟ اعلی حضرت کا حوالہ دیا ہے۔ اگر اور نہیں تو ابھی جاؤ، جا کر اپنے مولوی صاحب کی لائبریری سے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد نکالو، صفحہ نمبر 346 سے آگے یہ پڑھنا شروع کرو۔ وہ جو عقائد کے رسالہ ہے اعتقاد الاحباب، اس کو پڑھو، پھر پتہ لگے کہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، آل کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اور حضور کے صحابہ کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ ہم حضور کے سارے صحابہ کو سلیوٹ مارتے ہیں، سارے صحابہ کو سلیوٹ مارتے ہیں۔ ہم نبی کے کسی صحابی سے بغض نہیں رکھتے ہیں۔ جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھے تو میرے نبی رحمت سید کونین آپ کی حدیث سنو اور جھومتے ہوئے اٹھ کے جانا۔ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ برجل الخیر القی حب اصحابی فی قلبی، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کا پیار ڈال دیتا ہے۔
سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم سارے صحابہ زندہ باد، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک، درمیان میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، حضرت معاویہ بھی ہیں، ہاں حضور کے سارے صحابہ. لیکن یاد رکھو ہم حضرت معاویہ کا ذکر حضرت علی کے مقابلے میں کرنے کو، مقابلے میں، تقابل میں، ٹکر میں کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ علی علی ہے، معاویہ معاویہ ہے. علی کے مقام کو مقام معاویہ پہنچ گیا، برابر چھوڑ، قریب چھوڑ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ مقام علی اور مقام معاویہ میں اتنا فرق ہے کہ ہزاروں سال بجلی کسی تیزی سے پرواز کرنے والے پرندے پرواز کرتے رہیں، مقام معاویہ مقام علی تک نہیں پہنچ سکتا. یار سبحان اللہ دی آواز آوے یار سارے. غیر صحابی کے مقابلے میں ادنا سے صحابی بھی آسمانوں پر اور غیر صحابی زمینوں پر، اور صحابہ کا جب آپس میں مقابلہ ہو، خلفائے راشدین آسمانوں پر، باقی سارے صحابہ زمین پر، حضرت علی آسمانوں پر، حضرت معاویہ زمین پر. کوئی مقابلہ، پھر بولو کوئی مقابلہ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت، یہ ہے فکر رضا. ناسبیانہ یزیدانہ سوچ لے کر آؤ اور کہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بابا وہ تمہیں مبارک ہو. ہم تو اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھتے ہیں. ہم تو اپنے محلے کے، اپنے یہ جنگل کے اندر پھرنے والے سور کو بھی کبھی یزید نہیں کہتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ یزید قیامت کو احتجاج نہ کر دے کہ اے اللہ پاک اس مولوی سے پوچھ اس نے ہمیں یزید کیوں کہا. کیونکہ ہم نجس ہیں، پلید ہیں، سب کچھ ہے، پر ہم تیرے محبوب کی آل کے قاتل تو نہیں ہے. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ یزید سے کتنی نفرت کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ سور سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ کہا جی وہ تو بہت زیادہ. میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر ہیجان آ جاتا ہے جب میں لفظ خنزیر کہتا ہوں. میں نے کہا اس سے 100 گنا زیادہ میرا نام لگا، میرے نام سے یہ ذہن میں بٹھا کہ مجھے اتنی تکلیف، اتنی نفرت کس سے ہے؟ پھر بولو کس سے ہے؟ یزید سے ہے. حنیف قریشی کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور یہ کہ وہ ان کے ابے یزید کو رگڑا دیتا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے ساری دنیا چھوڑ دے، میں نے یزید کے نعرے نہیں لگانے، میں نے حسین کے نعرے لگانے. اور جو مولوی میرے سے چلتے ہیں میں کبھی نہیں کچھ کہتا، میں بارگاہ حیدر کرار میں شکایت لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا علی پاک یہ دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے پیار کی وجہ سے کہ مجھ پر فتوے. اور کوئی کہتے یہ شیعہ ہو گیا. اے پتر شیعہ یہ تقریریں نہیں کر سکتے ہو، جم کے نہیں کر سکتے، یہ تقریریں سنی کرتے ہیں. یہ سنیوں کے وس میں ہے، سنیوں کے نصیب میں گئے کہ وہ صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، بخدا علی سا بندہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا، کوئی پھر حرم میں پیدا، ہے کوئی پھر حرم میں پیدا، کوئی پھر حرم میں پیدا. اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ نے میرے تمہارے نبی کے صحابہ کو عشق کا وہ رتبہ، عشق کا وہ مقام اور درجہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے لیے نبی کی ذات کی محبت میں جان دینے کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، جان لینے کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ جان دینے کا اور نہ جان. آج گلفراز صاحب کی شادی ہے اور انشاءاللہ یہ صرف شادی نہیں، یہ خانہ آبادی ہے.
ہوتا کیا ہے کہ کوئی کنجر شنجر ناچیں، کوئی شراب شروع کا دور چلے، کوئی جوئے شوؤں کے لیے بیٹھک کھلے، کوئی پروگرام شوگرام ہو، کوئی دڑم دڑم شڑم ہو، تو پھر علاقے کے رشتہ داروں میں سے کوئی لوگ آ کر کہتے ہیں جناب راجا جی بڑی مچھی ہوئی شادی کی تھی نے، اے نہیں پتا ساری راتی فرشتے لانتاں باندھے رہے۔ مزہ تو تب ہے کہ کل ساری خاندان کے لوگ آ کر اس بندے کو مٹھائیاں پیش کرو، اسے کو مزہ آ گیا جی، شادیاں تو ہنج ہونیاں چاہیے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس علاقے میں میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے اس علاقے پر رحمت کے فرشتے بھی واہ واہ کر رہے ہوں گے کہ واہ جی واہ، آج آنپور کے اندر نبی کی عظمت کے ترانے سنائے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، شادی کی بات ہے تو ذرا شادی کا مجھے کہا گیا ایک واقعہ ہے، اس کو سناتا ہوں، میرا اکثر بڑا مشہور ہے یہ واقعہ۔ میں بہت زیادہ جہاں بھی شادی کی محفل ہوتی ہے مجھ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے ذرا ترنم سے اس واقعے کو بیان کریں، تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، رنگت کے کالے سیاہ ہیں، حبشی ہیں لیکن غلام ہیں، اور یہ بکتے بکاتے آئے، ان کو نہ حسب کا پتہ نہ نسب کا پتہ، نہ پتہ میرا ابا جان کون ہے، میری والدہ کون ہے، بچپن سے کہیں بکتے بکاتے آئے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک دل میرا نبی، ایک دل میرا نبی گئے اپنے اس حبشی غلام کو دیکھا، حضرت عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ آپ چھپ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا او میرے صحابی، او میرے غلام، بتا تجھے کیا ہوا ہے، یہ کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج دن کو میں ایک صحابی کی شادی میں گیا، میں نے اسے دیکھا وہ دولہا بنائے، میں نے اس کے رشتہ داروں کو خوشیاں کرتے دیکھا، میں نے اس کے والدہ کی آنکھوں میں خوشیاں دیکھی، میں نے اس کے باپ کو مسکراتے دیکھا، میں نے اس کے بہن بھائیوں کو خوشیاں کرتے دیکھا۔ حضور میرے دل میں عجب خیال آ گیا، میں نے کہا میں بھی جوان ہوں، کاش کوئی میری ماں ہوتی، میرا بابا ہوتا، میرا خاندان قبیلہ ہوتا، میری بھی شادی ہوتی، پر یا رسول اللہ میں حبشی غلام، مجھے رشتہ کون دے؟ نہ کوئی میری برادری، نہ کوئی میری رشتہ داری، میں تو نہ جانے کہاں سے بچپن سے بکتا بکاتا آ گیا۔ آقا اس خیال نے مجھے تڑپا دیا ہے۔ دوستان گرامی، مدینے کے مضافات کے اندر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا سردار ہے، اس سردار کی حسین و محجوبی بیٹی ہے جس کی حسن کے شورے پورے عرب کے اندر ہیں، ہر طرف لوگوں کو معلوم ہے کہ حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ میرا نبی اپنے اس حبشی غلام کو بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں فلاں قبیلے چلا جا، فلاں قبیلے کے سردار کے پاس اسے میرا سلام کہیو، اسے میرا سلام کہیو۔ سلام کے بعد اسے پیغام دو کہ سردار قبیلہ تجھے اللہ کا نبی حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ بیٹی سردار کی، قبیلے کے سردار کی، اور حسن و جمال کا پیکر، اور یہ بندہ غلام حبشی۔ اللہ اکبر، یہ پیغام لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ قبیلے کے سردار کے گھر پہنچ گئے۔ ادھر قبیلے کے اندر جب پتا چلا کہ گنبد آئے ہائے، قبیلے کے اندر پتا چلا کہ زہرا کے بابا، ہاں سرکار کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوا نا تو طرف سبحان اللہ کی آواز آ جائے، او زہرا کے بابا، اوے ہم تعارف بھی یوں کرواتے کہ محبوب یگانہ محبوب، او بابا زہرا دا، بابا بولو بولو، بابا زہرا
آستہ نہیں بولنا، ذرا اچھی آواز دے نال چم چم کے بولنا ہے۔ اے زہرا و علی و حسنین کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں علی، فاطمہ، حسن، حسین جنت میں اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ سنیو سنیو، جس درجے میں ہوں گا اسی درجے میں علی، زہرا، حسن و حسین ہوں گے۔ اب سنیے، یہ روایت ترمذی کے اندر گئے، ایک صحابی رسول، بلکہ ذرا جملہ سنو اس کو یار، خدا کی قسم بڑے پیار سے سننا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہم سارے جنت میں ایک درجے میں ہوں گے، اور صرف یہی نہیں، فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ او مسلمانوں، خدا دا واسطہ جے، اوے علی علی تے زہرا پاک دیاں شانہ بیان یہ شیعہ دے کھاتے نہ پاو۔ میں صرف تواڈے کول ایک سوال پوچھنا، کیا تم میں سے جو لوگ، اچھا پہلے ذرا مینوں ایک گل دسو، میں کچھ عرصہ اس مسلک کی خدمت کیتی کہ نہیں کیتی؟ کی ہے؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہابی ہو جاؤں؟ کیوں؟ کہ یار میں آپ کے مسلک کا نمائندہ ہوں، تو آپ کبھی بھی مجھے میں تو ایک چھوٹے سے طالب علم کو بھی کسی اور کھاتے میں نہیں جانے دوں گا، تو آپ یقیناً مجھے نہیں چاہیں گے کہ میں شیعوں کے کھاتے جاؤں۔ ایسے بھائی شیعوں کا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے، دیوبندیوں کا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے۔ اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم مل کے اسلام کی بات کریں، عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کا نعرہ بلند کریں۔ ہر بندے کو اس کا اپنا مسلک مبارک ہو، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، یہ اس کلیے پہ عمل کرو۔ لیکن میں صرف آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ میں شیعہ ہو جاؤں؟ نہیں نا، تو جی ماں نہیں دینا چاہتے ہو تو ایڈا بڑا علی شیعہ نو دے دیتا ہے۔ بائیں تن پاک آپ نے شیعوں کو دے دیے، خدا کا خوف کرو۔ یہ کیسا دماغ تم لوگوں نے بنا لی ہے کہ جیڑا علی علی کرے، زہرا پاک تے حسین حسین کرے، فوراً کہ جو شیعہ ہو گئے۔ وہ خدا دیو بندیو، کیا یہ وہ شیعہ دینے کے ساڑھے نے؟ یار میں اب آپ کو کس لہجے میں کن لفظوں سے سمجھاؤں کہ یہ اہل بیت ہمارے، کس کے؟ تو فرمایا اے پانچ، اسی پانچ تے ساڑھے محبت والے ساڑھے نال۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ذرا بات جو کرنے لگا تھا، ذرا زہرا کے بابا کا لفظ آیا تو بیچ میں ذکر بھی آ گیا۔ اتھو ذرا گل سمجھو، گل کرن جوگی ہوندی ہے، اے ذرا گل ہوندی ہے بندے دا جے دے نال پیار ہو جاوے او دا ذکر لے آندا ہے، پاویں واقعہ کوئی ہووے علی آ جاندا ہے۔ اسی لوگ خطیب ہاں، اکھے جی میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا فلانے کا کہ موقع نہیں تھا، پتر موقع نہیں، دل نہیں تھا، دل نہیں۔ اے دیکھو نا، دل ہوئے تو میں نموز رسالت کی گل پہلے کی تھی، دل ہے نا۔ اور میں تو زندگی کے اندر میری تو میں کہتا ہوں اللہ اس دن مجھے موت دے دے جس دن میرے دل کے اندر یہ گگڑو گگڑو والی بات آئے کہ خیر جی ہون دو، گستاخیاں ہون دو، کوئی نہیں۔ ہم آپ کو کیا بتائیں، اللہ کی قسم ہے ہمیں تو نیندیں نہیں آتی ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ حضور کے بارے میں ایسا ہوا، کھانا اچاٹ ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ یار ہمارے حضور کے بارے میں کوئی کتا بھونکے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، حضور کی دربار میں جانا ہے، بندہ عزت نال کیوں نہ جاوے بھائی۔ وہ تکو بابا خادم رضوی ساری زندگی لوگ اسا گالا بھی کڑنے رہے، کوئی کہ کرنا کچھ آنا ہنجوں دے، وہ ڈٹے رہے اپنے نبی دی ناموس دے کام دے تے سرکار دسیا پھر جڑا ساڈا بن کے رہندے اسی بھی پھر انہوں آخری نظارہ دسنے ہاں۔
اس واسطے بندے بنو حضور دے ناموس واسطے کوئی کمپرومائز. میرا کسی سیاسی جماعت نال تعلق نہیں ہے کہ مت سمجھو میں کسی نو ٹھا رہا تو کسی نو چاڑ رہا. میری ایک ہی جماعت ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بس میری یہی جماعت ہے، میری یہی پہچان ہے، میرا یہی عقیدہ ہے، میری یہی سیاست ہے، میرا یہی ووٹ ہے، میرا یہی نوٹ ہے، میرا یہی مسجد ہے، میرا یہی مدرسہ ہے، میرا یہی خاندان ہے، سب کچھ یہی ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اتنی میری دل کی یقینی کیفیات بتا رہی ہیں کہ ہم مریں گے بھی تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے مریں گے انشاءاللہ. سارے کہو انشاءاللہ. تے پھر ذرا کل ہو جاوے محبوب یگا اے محبوب او بابا زہرا دا بابا زہرا دا حسن قبیلے کے سردار کے گھر پہنچا. ہزاروں اندر مخمسے ہیں، نہ جانے میری بات سنے گا سردار یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. ادھر قبیلے میں پتہ چلا رب دے حبیب دا غلام آیا ہے. اس غلام نے جاتے ہی بتا دیا میں صرف غلام ہی نہیں ہوں، میں سرکار کا پیغام بھی لایا ہوں. ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے، کوئی کھانے لا رہا ہے، کوئی مشروب لا رہا ہے، کوئی دودھ لا رہا ہے، بچے بوڑھے سارے آ رہے ہیں. ایک کیفیت جشن ہے کہ مدینے سے آقا کا غلام آیا ہے. اوے اللہ دیو بندیو رنگ تے ویکھو ایدا، ایدیاں شکلاں تے ویکھو، ایدی صورت تے ویکھو، اے تے حبشی ہے. جواب آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کس کا ہے، یہ کس کا ہے. بات چیت تو ہوتی رہی، رات ہو گئی، کھانا کھلایا، بندہ سولا دیا. اگلا دن آیا، قبیلے کے سردار نے اگلے دن کھانا پیش کیا. پھر پوچھا عزت سے، او حبشی غلام، او میرے نبی کا پیغام لانے والے، بتا کیا پیغام لے کے آیا ہے. اب سنیے، حبشی نے سر اٹھایا، کہنے لگا او قبیلے کے سردار، رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو. اور ذرا سنیں، جب یہ پیغام سنایا جا رہا تھا پردے کے پیچھے گھر والے بھی سن رہے تھے. سکتہ طاری ہو گیا اس سردار پر. یقیناً سوچا ہوگا ایک طرف حضور کا حکم ہے، ایک طرف میرے قبیلے کی عزت و غیرت ہے، میری بیٹی کا سوال ہے، بیٹی مانے گی کہ نہیں. اسی فکر میں تھے کہ اتنے میں اسی حسین و محجوبی بیٹی کا اندر سے پیغام آیا، آواز آئی، ابا ہاں کیوں نہیں کی، ہاں کیوں نہیں کی. کہا بیٹی ہاں کروں، لیکن شاید تجھے پتا نہیں، تو نے اسے دیکھا نہیں، یہ حبشی غلام ہے، تو حسین و معجوبی ہے، تو پری پہ کر ہے، یہ زنجی ہے، یہ موٹے موٹے ہونٹوں والا، لمبے لمبے دانتوں والا، یہ کالی کالی رنگت والا ہے. اس لیے میں خاموش ہو گیا، پتہ نہیں تجھے قبول ہو یا نہ ہو. بیٹی نے فوراً جواب دیا، ابا کیا ہوا کہ یہ حبشی غلام ہے، ارے یہ تو دیکھو یہ سونا نہ صحیح، اسے بھیجنے والا کتنا سونا ہے. سبحان اللہ دی آواز آ، اسے بھیجنے والا کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے. میری طرف سے ہاں ہاں ہاں.
یہ غلام سن کر پیغام لے کر واپس آئے، مدینے میں پہنچے، مدینے کے اندر آوازیں لگ رہی تھیں، آؤ جہاد تیار ہے، جہاد تیار ہے، جہاد کے لیے نکلو۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا آوازیں لگ رہی ہیں، ایک متمول صحابی کے پاس گئے، ارے بندے خدا مجھے تلوار دے دے، مجھے ڈال دے دے، میں یہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میدان جنگ میں چلے گئے، سنیو، میدان جنگ میں چلے گئے، دوران جنگ انہیں زخم لگے، یہ زخمی ہو کر نیچے گرے، آخری جان کنی کا عالم ہے۔ انہیں پانی پلانے والے آئے، چلو پانی پی لو۔ انہوں نے فرمایا او پانی پلانے والے، مجھے یہ پانی کے گھونٹ درکار نہیں، جا میرے نبی سے کہہ دے کہ اگر وہ کرم فرمائے تو میری آخری گھڑیاں آئے وہ تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے سنا، میرا نبی دوڑے دوڑے آئے، اس غلام کے پاس آئے، انہوں نے دیکھ دے گی اپنا سر نبی کے قدموں پہ رکھا، جان جانے آپ کے سپرد کر دی۔ کروں تیرے نام پر، ہائے 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 ہائے، میرا بریلی کا شاہ احمد رضا گویا اسی منظر کو دیکھ کے لکھتے گئے، کہتے کہ کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، نہ بسی دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت، حضور کا پسینہ خوشبو والا، حضور کا پسینہ۔ اچھا یہ لڑکی کی بات تھی نا شادی کی، چلو ایک اور واقعہ سنا لیں میں دے تو پہلے میں میرے خیال میں نے ایک جگہ بیان کی ہے، یہ اس نے تازہ مطالعہ ہے، اور تازہ مطالعے میں آئیے بات، مدینے سے تقریباً 2-3 میل دور ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں ایک خوبصورت عورت رہتی تھی، لڑکی تھی، تو ایک شخص تھا جو وہاں قبیلے میں گیا، اس نے جا کر رشتہ مانگا تو قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ سن رہے ہو سارے؟ قبیلے والوں نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ بندہ دوبارہ گیا مدینے سے ادھر ان کے قبیلے میں، اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، معاذ اللہ، اور اللہ کے نبی نے مجھے تمہاری جانوں پر، تمہارے مالوں پر اور تمہارے امور پر حاکم بنا دیا۔ حضور کا نام انہوں نے سنا، سر جھکا دیا، تو اس نے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس لڑکی کو لے آؤ۔ جب وہ لڑکی لائی گئی تو اس نے اسے اپنے نکاح کے اندر لے لیا۔ قبیلے والوں نے پیغام بھیجا مدینے کہ کیا واقعی اس طرح کا بندہ آپ نے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اور نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا، سنیو، فرمایا اس نے تمہارے نبی پہ جھوٹ باندھ کر غداری کی ہے، لہذا جیسے ہی وہ تمہیں ملے اس کا سر اڑا دو، مہربانی۔ لیکن میرے نبی نے اپنے علم غیب سے پہچانا، میرے آقا نے فرمایا لیکن تم اسے زندہ نہیں پاؤ گے، اگر زندہ ملے تو سر اڑا دینا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ تمہیں زندہ ملے گا، لہذا اس کی لاش کو جلا دینا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان گئے، پتہ چلا کہ اس کو افعی چتکبرا ٹائپ پریا سانپ اس نے اسے ڈسا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ صحابہ کرام نے لکڑیوں کے دو طرف سے پہاڑ کھڑے کیے،
یعنی دونوں طرف لکڑیاں کھڑی کی اور ان کے آگ لگا کر اس کمینے کو اس لکڑیوں کے بیچ کے اندر ڈال دیا. یہاں سے پتا چلا کہ ویسے تو چیونٹی کو بھی جلایا نہیں جاتا. آئے ہائے ہائے ہائے، ویسے تو چیونٹی کو بھی جلایا نہیں جاتا اور گستاخ رسول کی لاش کو بھی جلانے کا حکم دیا. یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی یہ کائنات کا ایسا جرم ہے کہ جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال آج یہ محفل میلاد تھی، شادی کا پروگرام تھا. راجہ گل فراز صاحب اللہ آپ کی آمدہ زندگی کے اندر بہاریں لے کر آئے. اللہ ایسی اولاد عطا کرے کہ وہی عاشقان رسول ہوں، ان میں ثنا خانان رسول پیدا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں کو ایسا بنا دے کہ ہماری شادیاں بھی شادیاں اسلامی شادیاں کہلانے کے قابل ہو جائیں. ہماری شادیوں میں بھی علی علی اور نبی نبی کے نعرے بلند ہوں، علی علی اور نبی نبی کی صدائیں بلند ہوں. اللہ کریم یہ جتنے بھی علماء نے، ہمارے بھائی یاسر صاحب، حافظ یاسر صاحب، دیگر ان کی ٹیم نے یہ جو محفل پاک کو بڑے اچھے اور احسن انداز سے انعقاد پذیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ دائیں بائیں علماء اہل سنت کا گلدستہ ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی ہیں کہ ہم حضور کے نام پر سارے اکٹھے رہیں. سبحان اللہ کی آواز. ہم حضور کے نام پہ سارے، بولو حضور کے نام پہ سارے اکٹھے رہیں. آج ہمارا کیا مزاج بنا ہوئے جی میں اس مولوی کو نہیں مانتا. کیوں؟ میرے استادوں کے خلاف بولا ہے. کیا تیرے استادوں کے بارے میں وہی آئی ہوئی ہے کہ وہ صحیح تھے؟ کیا پتہ وہ غلط ہوں اور یہ صحیح بولا ہوں. اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دین کا کام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ماں باپ کا ادب کریں اور اپنی زندگی کو ایسے گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے. اور یہ عقیدہ پکا ٹھکا ذہن میں لے کے اٹھنا ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے یطہرکم تطہیرا کہہ کر پاک بنایا ہے. نہ انہوں نے کبھی کوئی خطا کی اور نہ کوئی خطا ان کے قریب آئی. سبحان اللہ کی آواز آئے. پوری اہل سنت و جماعت میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں، مستند اہل سنت کے عقائد میں کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں کہ کبھی کسی شخص نے سیدہ زہرا کے حوالے سے خطا کی بات کی. لہذا ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ بھی زندہ باد، نبی کی بیٹی بھی زندہ باد. یہ دراڑیں ڈالنے والی مخلوق اور ہے. ہم کہتے ہیں آل نبی بھی زندہ باد، اصحاب نبی بھی. پھر بولو آل نبی بھی، اصحاب نبی بھی، نبی کی بیٹی، نبی کی ساری بیٹیاں، نبی کی آل بیت، نبی کے سارے صحابہ. تو پھر مل کے ذرا صدا لگا دو تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال